نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها إلى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ ہم جیسے نااہلوں کو نوازنے کا سلسلہ اس کا جاری ہے۔ عشرہ رحمت رخصت ہو گیا، رحمت کے 10 دن ہم سے ودا ہو گئے، دوسرے عشرے میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے حدیث پاک میں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے۔ یہ اس کی مہربانی اور عنایت و رحمت کا معاملہ ہے۔ حالانکہ وہ لوگ بھی جو اس دنیا سے پردہ کر گئے اور دار فانی سے کوچ کر گئے، ان کے لیے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی محرومی کا شکار ہو کر گئے اور کچھ رہ گیا جو ان کو نہیں ملا۔ اللہ کی نوازش کے انداز الگ الگ ہیں۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، کوئی دریا دل ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، تو اس کے نوازنے کے بہانے اور نوازنے کے طریقے ہوتے ہیں، جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن کو وفادار پاتا ہے، چاہے والد ہوں، چاہے بادشاہی معاملات ہوں، تو الگ الگ نرالے انداز ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کسی کو اپنے پاس بلا کر نوازنا چاہتا ہے کہ آ جاؤ، تمہاری ادا پسند آ گئی۔ ایسی دنیا میں آ جاؤ جہاں کوئی رنج و غم کا کوئی گزر نہیں ہے، بے فکری ہے، آرام ہے۔ تم مجھے محبوب ہو، میں تمہیں محبوب ہوں، میرے پاس آ جاؤ۔ کسی کو دنیا میں اس چمکتی دمکتی کائنات میں جہاں سورج کی تابانی ہے، زمین کی سطحیت ہے اور یہ چہل پہل ہے، وہاں یہ موقع دینا چاہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں اس طرح سے نوازوں گا، ایسے حصے دار بناؤں گا، ایسے اپنے قریب کروں گا۔ صدقہ کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے بندوں پر ترس کھاؤ، جو میں نے دیا ہے اس کو لٹاؤ میری راہ میں، میری رضا کے لیے۔ نہ معلوم کس گھڑی کا رونا، کس گھڑی کا کھڑا ہونا، کس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنا اللہ کو اتنا پسند آ جائے
کہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے اور بیڑا پار ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے مرتبوں کو اعلیٰ ترین مقام عطا کر دوں، جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، بے فہم و گمان تمہیں نواز دوں، تمہیں عنایت کر دوں۔ تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں بندوں کے، تو اگر مان کر چلیں اور نافرمانی کریں، نافرمانی کا ارتکاب کریں تو خطرہ۔ عشرہ رحمت رخصت ہو گیا، عشرہ مغفرت آ گیا، بخشش کے دروازے کھل گئے۔ مغفرت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور مغفرت فرما دیتا ہے، مگر انہی کو تو جن کے اندر طلب ہو، جن کے اندر کچھ جستجو پائی جاتی ہو، اس کی حقیقت میں گہرائی میں پہنچے ہوئے ہوں، جن کو اپنی انانیت سے فرصت نہیں، جن کو اپنی دھن دولت سے پیچھا نہیں چھوٹ رہا، دنیا کی موج مستیوں میں مگن ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہو، مغفرت ہو، کچھ ہو، انہیں کیا لینا دینا؟ طالبین کو اللہ دیتا ہے، غافلین کو نہیں دیتا، غفلت والوں کو نہیں دیتا۔ غفلت کے پردے ہٹے، مغفرت کا دروازہ کھلا، اب اس لائق ہو جاتا ہے انسان کہ اور مزید اس کے اندر ایک تڑپ، ایک کرب پیدا ہوتا ہے، ایک جستجو پیدا ہوتی ہے کہ میں اور اپنے مولائے کریم کی طرف، اپنے خالق و پالنہار کی طرف اور مزید جھکوں، اس کی یادوں میں ڈوبوں اور اس کی محبت میں اپنے آپ کو سرشار کروں۔ وہ ہے آخری عشرہ کہ خلاصی جہنم سے آزادی ملنے لگتی ہے۔ اس میں اعتکاف بھی رکھا گیا ہے۔ اعتکاف کے معنی ہے اڑنا، جھک جانا، اس طرح سے اس کے معنی ہیں، پلٹ جانا، یہ لغوی معنی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی طرف انسان اپنے قلب کو پلٹ دے، جن الجھنوں میں، جس فضا میں وہ سانس لے رہا ہے، کہیں بیوی کی محبت حائل ہو جاتی ہے، کہیں بچوں کی شفقت میں وہ زیادہ مگن ہو جاتا ہے، زیادہ بدمست ہو جاتا ہے، کہیں مال، بلڈنگ، تجارت، رشتہ داروں کے معاملات اس کے درمیان میں حائل رہتے ہیں، اللہ اور اللہ اس کے بندے کے درمیان میں، تو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میرے پاس آ کر کچھ مجھے ذرا مجھ سے سرگوشیاں کر لو، کانا پھوسی کر لو، اپنے راز و نیاز کی باتیں کر لو۔ ہوتا ہے نا ایسا، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو چاہتا ہے کہ خلوت میں کوئی موقع مل جائے، تنہائی میں موقع مل جائے۔ ہم تو تلاش ہی نہیں کرتے موقع، حالانکہ وہ تو جلوت میں بھی ہے، لیکن جلوت میں دماغ ہمارا ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، اس شور میں بھی ہے، اس آہو فغاں میں بھی ہے۔ تنہائی میں بیٹھے گا تو وہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ یہ کیا چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو سپرد کریں، یہ بھی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ہم تو اگر اس کے اوپر مر مٹ جائیں تب بھی ہمارے لیے، چونکہ اس کا دیا ہوا یہ سب کچھ ہے، اگر اس کی محبت میں قربان ہو جائے تو بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے یہ۔ کسی شاعر نے کہا ہے، جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ لذات کو چھوڑ کر
اور چٹک مٹک کو چھوڑ کر، دنیا کی موج مستیوں کو چھوڑ کر اگر ہم آخری 10 دنوں میں اس کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیں تو کیا بڑی بات ہے۔ رحمت للعالمین، سید الکونین، آقا مکی و مدنی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبوت سے قبل جب تک آپ کو نبوت سے نہیں نوازا گیا تھا، غار حرا میں آپ کی یہی سرگوشیاں ہوتی تھیں، یہی فاقہ مستیاں ہوتی تھی۔ پہاڑ کے ایک جھرمٹ میں جا کر، وہاں ایک گوشے میں جا کر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ مستقل زندگی پہاڑوں میں گزارنے کا حق نہیں دیا اللہ نے، اسے رہبانیت کہتے ہیں، ترک دنیا کہتے ہیں مستقل چھوڑ دینے کو۔ وہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ جیسے راہب کرتے تھے عیسائیوں کے جو بڑے بڑے اوتار اور بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، وہ جا کر کے پہاڑیوں کی وادیوں میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، پوری زندگی گزر جاتی۔ اب نہ انہیں بیوی کے حق کا پتہ، نہ بچوں کے حقوق کا پتہ۔ ایسے حالات میں وہاں جا کر کے آپ گناہ سے بچنا ہے، کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، وہاں گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، تو گناہ کیا کرے گا انسان؟ اللہ کو تو اس بشریت کے لبادے میں رکھ کر، بشریت کے دائرے میں رہ کر، جو تقاضے ان کو پورا کرتے ہوئے اللہ کو وہ یاد کرے، اللہ کی یاد میں ڈوبے۔ یہ مطلوب ہے دین اللہ کو۔ ایسی بندگی چاہتا ہے وہ، ایسی غلامی چاہتا ہے۔ غار حرا میں آپ عبادت کر رہے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ خاندان میں یہ سلسلہ اللہ کے رسول کے چلا رہا تھا باقاعدہ پہلے سے۔ آپ کے دادا عبد المطلب بھی، حضرت عبد المطلب بھی جا کر کے رضی اللہ عنہ، وہ بھی جا کر کے وہاں تشریف فرما ہوتے تھے۔ حرا پہاڑی کے اسی غار میں جا کر کے وہ بھی اللہ اللہ کرتے تھے۔ یہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے بلایا جودی پہاڑ پر، وہ جودی کہہ رہا ہوں پہاڑوں پر، دور پہاڑ پر، معاف کیجیے گا، وہاں 40 دن 40 رات وہاں گزاری۔ یہ بھی وہی ایک گوشہ نشینی اور تنہائی کا دور تھا جو اللہ سے قریب ہو کر وہاں سے توریت لے کر آئے۔ اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے انہوں نے جو محبت، جو تعلق پیدا کیا وہاں جا کر، ظاہر ہے وہ وہاں سے پہلے نہیں ہو سکتا تھا۔ تبھی اللہ نے اپنے پاس بلایا کہ یہاں طور پہاڑی پر آؤ۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے تاریخ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 دن روزے رکھے پہاڑوں میں جا کر، جس کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے لیکن انجیل میں ملتا ہے۔ تو ایسے تپانے کا سلسلہ، فرقت کا سلسلہ، تنہائی کا سلسلہ، فرقت، گھر سے فرقت، جدا ہو کر آدمی آئے، خلوت میں آئے، یہ سلسلے رہے ہیں۔ اس کو بلا وجہ نہ سمجھیں کہ بلا وجہ کا افسانہ ہے یہ۔ تو اعتکاف کے لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مسجد میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن علی الکفایہ ہے۔ ایک محلے میں ایک مسجد ہے، اگر اس میں کسی نے اعتکاف نہیں کیا 10 دن کا، تو اس اعتکاف کے نہ کرنے سے سارے لوگ گنہگار ہوں گے سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کے۔ لیکن ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اعتکاف فرمایا ہے، صرف غار حرا کی بات نہیں ہے۔ جب آپ نبوت سے سرفراز ہو گئے اور احکام کا نزول ہوا تو آپ نے اعتکاف فرمایا، اپنی پوری زندگی اس عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کو
پسند فرمایا۔ ایک بار میں تو آپ نے اپنی زندگی میں 20 روز کا بھی اعتکاف فرمایا، 20 دنوں کا بھی۔ بس مکی دور میں اس وقت جب فتح مکہ ہوا تو 2 سال آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھے۔ یہ جنگ بدر کا معاملہ آیا، کیونکہ جنگ بدر بھی رمضان میں پیش آئی، غزوہ بدر، اس کی تمام قسم کی چیزیں تھیں، تو اس دور میں بھی آپ نہیں بیٹھ سکے۔ 17 تاریخ جنگ بدر ہے، 17 رمضان مبارک، اس کے بعد آخری عشرہ آئی جاتا ہے فوراً، تو اس کی تیاری، اس کی تمام نظم و نسق میں آپ نہیں بیٹھ پائے۔ ایک بار رمضان میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ پائے تھے، آپ تشریف نہیں رکھ پائے تھے، اعتکاف نہیں کر سکے تھے عمل کو، تو رمضان کے بعد آپ نے شوال میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ دراصل یہ جو ادا ہے اعتکاف کی، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہمیں تو نماز کے لیے فرصت ہے، چاہے جائے کہ ہم آ کر کے در پہ کسی کے پڑھیں۔ وہ کہا ہے کسی نے قوالی میں، بھر دو جھولی میری یا محمد، جی تو بھر دو جھولی میرے اے خدا، تو یہ لے کر کے کہاں آئیں گے؟ جذبہ کیسے لے کر آئیں گے؟ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اذان سنتے ہی ہمیں فرصت نہیں ملتی، اذان کے بعد ہمارے اور مشغولیات ہوتی ہیں، سنتیں پہلی والی نکل جاتی، بعد میں پڑھتے ہیں سنتوں کو، اور یہ سلسلہ مسلسل چلا رہا، عادت بن گئی۔ یہ پڑھنے والوں کی بات ہے، نہ پڑھنے والوں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کسی کو توفیق ہوتی ہے کہ نماز سے پہلے والی، نماز سے قبل والی سنتیں اپنے وقت میں ادا کر سکیں، ورنہ وقت ہے بعد میں ادا کرنے کی، فرصت ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ گھر سے وقت نکالیں اور محلے کی مسجد میں اعتکاف کریں۔ گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے مردوں کا، عورتوں کے لیے ایک گوشہ اگر ہے، ہمارے پاس ایک تو تنگ جگہ ہیں، فلیٹس ہیں، اس میں عورتوں کو بٹھانا ایک بہت ہی مشکل عمل ہوتا ہے نماز کے لیے۔ حالانکہ ایک جگہ فارغ رہنی چاہیے۔ آپ سے کئی بار یہ بات ہوئی ہماری کہ جیسے ہم مسجدوں میں آتے ہیں، خواتین کے لیے بھی ایک گوشہ متعین کر دیں، وہاں مصلی بچھا رہے، اگر جگہ ہو، اللہ نے فراغت دی ہے۔ جب ہم ڈائننگ روم اور ڈرائنگ روم سب بنا سکتے ہیں تو چھوٹا سا وضو خانہ ایک ٹوٹی وضو کے لیے نہیں بنا سکتے؟ ایک جگہ مخصوص نہیں کر سکتے مصلی کی؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک مصلی بچ جائے، 2 بچ جائیں، 3 بچ جائیں، اللہ کو کتنا پسند آئے گا۔ کوئی تکلف نہیں ہوگا کہ بار بار اٹھا رہے ہیں، بار بار، کیونکہ ذکر کرنا، عبادت کرنا اور اللہ کی یاد میں ڈوبنا تو ہماری زندگی کا مشغلہ ہے، اہم حصہ ہے۔ اس کے لیے کیا ہٹا ہے؟ اب ذرا نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ نہیں، نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، اب ذرا تھوڑا سا کام کر سکتے کر لیں، کھانا کھا لیں، ذرا سا بچے کو پیار کر دیں، یہ ہونا چاہیے۔ ہماری مشغولیت تو ایسی رہنی چاہیے عبادت میں۔ ہم نے الٹا کر رکھا ہے، ذرا آپ نماز پڑھائیں، ذرا قرآن پڑھ لیں۔ ارے قرآن پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، اب ذرا استنجا کرنے کی حاجت آ رہی ہے، ذرا کرتا ہوں، ذرا سا وہاں راؤنڈ کاٹ لوں، کچھ پرندے ہیں، کچھ ہیں، ان کو دیکھ لوں، ابھی جلدی سے فارغ ہو کے فوراً 1-2 منٹ میں، 4 منٹ میں فوراً بے کلی سی رہے۔ قرآن سے تعلق ایسا پیدا ہو گیا، نماز سے تعلق ایسا پیدا ہو گیا، ذکر و تسبیح ایسے جب ہم ہوں گے تو اعتکاف کے لیے ہمارا دل تیار ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ اعتکاف کو بھی رسم بنا لیا، ایسا ہونے لگا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بزرگوں کے ساتھ
اللہ والوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ جو ہماری نشست ہوگی، ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ اٹھیں گے، وہ یقیناً سونے پہ سہاگا۔ لیکن اتنا زیادہ غلو ہو جائے کہ صاحب اعتکاف کرنا اپنے محلے کی مسجد میں مشکل ہونے لگے، دل تیاری نہ ہو، بس ہمیشہ ہر سال چاہے وہاں ہجوم ہو گیا ہو، بھیڑ ہو گئی ہو، اور اپنی مسجد میں محلے کی ایک بھی معتکف نہ ہو، ایسا وہ چلا ہو، ماحول بن گیا ہو، ایسی فضا بن گئی ہو، ایسا رواج ہو گیا ہو، تو وہاں تو چھوڑنا ضروری ہے۔ وہاں تعلقات ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی، یاد تازہ ہو رہی ہے، ہاں یار پچھلے سال آپ ملے تھے یار، کیسے ہیں آپ، اب باتیں ہو رہی ہیں، پوری داستان یوسف اور داستان زندگی بیان ہو رہی ہے، آپسی کاروبار کی باتیں، یہ باتیں بتائیے۔ اعتکاف کا مقصد ہی فوت ہو گیا، اعتکاف کی روح ختم ہو گئی۔ ہمیں تو یا تو خاموش رہنا تھا یا اللہ کے ذکر میں ترب اللسان رہنا تھا، زبان کو تر و تازہ رکھنا تھا، دل کو یہ ظاہری حیات کو دل میں پیدا کرنا تھا کہ دل اٹک جائے اللہ کی طرف، دل پلٹ جائے اللہ کی طرف۔ اعتکاف کے معنی پلٹ جانا، اڑ جانا، دل پلٹ جائے اللہ کی جانب، رب حقیقی کی جانب۔ اس کی دہلیز پہ ہم بیٹھے ہیں، لیکن وہاں بھی بہت ساری چیزیں، کھانا پینا اور وہاں کی جلوت و خلوت، وہاں کی خوبصورتیاں، رعنائیاں۔ اب بتائیے ایک ایک جگہ 100 لوگ جب اعتکاف میں بیٹھیں گے، 100 200 500، اور اس کو فخریہ بیان کیا جائے گا، تو فخریہ بیان کر کے کیا ہے؟ اعتکاف میں مزہ اور حلاوت نہیں رہ پاتی۔ ہاں بہت بڑی مسجد ہے، ہزاروں گز میں مسجد ہے، کئی ہزار گز میں مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد مکہ ہے، مسجد حرام ہے، جگہ ہی جگہ ہے، اور پھر متبرک مقدس جگہ ہے، وہاں تو وہ جگہ جو ملتی، جو گوشہ، وہ بھی غنیمت ہے، چھوٹا سا گوشہ مل جائے، وہاں کوئی ہے خوش نصیب آدمی، اس کو موقع مل رہا، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن باقاعدہ سفر کرنا یہ ثابت نہیں ہے کہ سفر کر کے باقاعدہ یہ کام کریں۔ اپنے پیروں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے مرشدوں کا احترام کریں، ان سے مسائل پوچھیں اعتکاف کے، ان سے جڑے رہیں۔ اعتکاف کب ختم ہو جاتا ہے، اعتکاف کب اس میں روح اور طاقت پیدا ہوتی ہے، ہم ان سے رابطے میں رہیں، ان کی رہنمائی لیتے رہیں، ان کی استادی میں رہیں، وہ ایک الگ بات ہے، شاگرد بن کے رہیں۔ اب تو یہ ہو گیا کہ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اصلیت تو یہ ہے، نماز ہے، نماز کی روح نہیں ہے، تلاوت ہے، تلاوت کی روح نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ کی روح باقی نہیں رہی، روزہ ہے، روزے کی حقیقت، روزہ ظاہر میں تو ہے لیکن روزے کی اصلی جان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سے بیہودہ کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم کے سامنے سر نگو بھی رہتے ہیں، کھانے پینے سے اور مباشرت سے بھی بچے رہتے ہیں، لیکن اور بیہودہ کام نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کثافت گناہ کی لگی پڑی ہے۔ اسی لیے اعتکاف بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا، اعتکاف کا اولاً تو ولولہ نہیں ہے، جوش نہیں ہے، ایک مقرر منتخب آدمی ہوتا ہے جو بیٹھتا رہتا ہے، یا کسی کوئی بڑے میاں ہے بوڑھے جن کے گھر میں رہنے سے وہ بوجھ ہے ان کا گھر میں رہنا، جا بھی تو اعتکاف میں بیٹھ جا کے، ابا جی اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، جا کے دادا جی اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، کھانا وانا اچھا بھیجوں گا وہاں،
بیٹے نے کہہ دیا ابے تم خود کیوں نہیں بیٹھتے بھائی؟ جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، اسے ایسے ڈال دیجیے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں، اسے اعتکاف کیا اولڈ ایج ہوم میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو، اس کے اندر جذبہ ہو یا نہ ہو، ایسا نہ کیجیے، اللہ کے واسطے اعتکاف کی روح کو نہ نکالیے۔ اعتکاف بہت بڑا عمل ہے، شب قدر کو پانے کا بہانہ ہے، 82-83 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا اگر لیلۃ القدر مل گئی، یعنی پوری عمر اللہ کے عبادت میں گزر گئی، پوری عمر ایک لمحہ بھی غافل نہیں گزرا، غفلت میں نہیں گزرا اگر لیلۃ القدر مل گئی تو۔ 5 راتوں کو پانے کی ایک کوشش ہے، 5 راتوں میں سے ایک رات پانے کی کوشش ہے، 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں ہی چھپی ہوئی ہے وہ نعمت عظمیٰ، نعمت غیر مترقبہ۔ کوئی آدمی گارنٹی دے دے کہ پوری زندگی تمہاری عبادت میں لکھی جائے گی، یہ کام کر لو، چھوڑے گا آدمی؟ گھر پہ ہی موقع نہیں ملے گا، عام حالات کی زندگی میں موقع مشکل سے ملے گا، نکل جائے گی وہ غفلت میں نکل جائے گی، سحری کھانے میں، گپ شپ میں، جی سونے میں نکل جائے گی، سو گئے، خطرہ ہے پورا۔ تو کوشش کرے جتنا ہو سکے، ممکن ہو سکے، میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، اس میں جتنے بیٹھ سکتا ہوں اس میں، اور باقی بڑی مسجدیں بھی ہمارے یہاں ہیں، جامع مسجد ہیں، بڑی مسجدیں ہیں، کوئی انکار نہیں کرے گا، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی۔ کوئی ضروری نہیں کہ پردہ آپ لگائیں، پردہ لگا کر کے ہی اعتکاف ہوگا، پردے کا کیا مطلب ہے؟ پردہ تو اللہ سے سامنے ہے، بس آپ مسجد میں بیٹھے، وہ تو اس لیے لگا لیا جاتا تاکہ کوئی آدمی بات نہ کرے، ورنہ اپنی ضرورت سے تو آدمی جائے گا، بولو براز کے لیے تو جائے گا وہاں سے، وہ پیشاب پخانے کے لیے بلا ضرورت نہیں نکلے گا وہاں سے۔ یہ تھوڑی ہی کہ اس کو بند کر دیں، قید کر دیں، وہ قید خانہ بنا لے اپنے لیے، اور یہ صاحب بالکل نہیں۔ ارے بھی ضروری بات، مثال کے طور پہ کوئی آدمی پوچھ رہا ہے کہ پنکھا کہاں سے کھلے گا، معتکف بتا سکتا ہے کہ پنکھے کا سوئچ وہ ہے، امام صاحب کب ملیں گے بتا سکتا ہے، یہ تھوڑی کہ منہ بند کر کے بیٹھ گیا ہے، جھینیوں کی طرح وہ لگا لیا اس نے، اب بس بولنا نہیں ہے۔ ارے ایسا نہیں ہے، ماسک بھی لگا ہوا ہو اور اعتکاف میں بھی ہو تب بھی بات تو کرے گا، وہ ضروری گفتگو کرے گا، بازار میں خرید و فروخت کرنے نہیں جائے گا، گھر سے کھانا لینے نہیں جائے گا، اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑے گا۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، بہت بڑی مجبوری ہے، تو اس کے لیے کسی کو رکھے گا کھانے پینے کے لیے، تو ضرورت ہے کسی کوئی لائے کچھ کرے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں ان ایام کی اور ان شب و روز کی جو چل رہے ہیں دل سے قدردانی عطا فرمائے، ہر لمحہ ہمیں عبادت میں گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ ہمارے گناہ دھل جائیں اور ہم پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول خاص طور سے ہونا شروع ہو جائے، اور اس بڑی وبا سے ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔